ذرا تصور کریں، تل ابیب کی پرامن گلیوں میں اچانک زلزلہ سا آ جائے اور دنیا کی سب سے خفیہ ایجنسیوں میں شمار ہونے والے موساد کا مرکز دشمن کے میزائل کا ہدف بن جائے۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں، بلکہ وہ حقیقت ہے جس نے اسرائیلی سیکیورٹی کے ناقابل تسخیر ہونے کے تاثر کو چکنا چور کر دیا۔ سی این این کے رپورٹر کے حیران کن انکشاف کے مطابق ایران نے جس جگہ کو نشانہ بنایا وہ محض ایک خفیہ ٹھکانہ نہیں، بلکہ تل ابیب کے بیچوں بیچ چھپا ہوا موساد کا وہ ہیڈ کوارٹر تھا جسے دانستہ طور پہ شہری آبادی کے اندر بنایا گیا تاکہ دشمن کے حملے سے بچا جا سکے۔ لیکن اس بار دشمن نے نہ صرف اسے تلاش کیا بلکہ عین نشانے کے اوپر میزائل گرایا، دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ اب کھیل کا میدان تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، ایران کے میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کو اپنی فضائی دفاعی صلاحیتیں برقرار رکھنے کے لیے نہایت بھاری مالی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حالیہ میزائل حملے روکنے میں اسرائیل کو صرف ایک رات جو ہے وہ تقریباً 28 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی پڑی ہے، صرف میزائل روکنے کے لیے۔ یہ رقم صرف اور صرف میزائلوں کو روکنے والے دفاعی میزائلوں اور سسٹمز کی لاگت کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں انفراسٹرکچر کی مرمت یا دیگر نقصانات شامل نہیں ہیں۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام پہلے ہی غزہ جیسے علاقوں سے فائر ہونے والے دیسی ساختہ راکٹس کے خلاف ترتیب دیا گیا تھا، لیکن ایران جیسے ملک کی طرف سے آنے والے جدید اور لمبے فاصلے کے میزائل اس نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج بنے۔ ایرانی میزائل نہ صرف تکنیکی اعتبار سے زیادہ پیچیدہ رہے بلکہ ان کی رفتار، رینج اور فلائٹ پیٹرن بھی زیادہ ترقی یافتہ تھا، جس سے اسرائیلی سسٹمز کو انہیں روکنا مہنگا اور مشکل ہوا۔ اسرائیل جو ہے وہ عام طور کے اوپر اپنے دو بڑے دفاعی نظاموں کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کے تمام دفاعی نظام جو ہے اس کی بارہا جو ہے وہ تفصیلات دے چکا ہوں، لیکن یہاں پر اگر آپ کو ایرو 3 کی تفصیلات دوں، یہ اسرائیلی ساختہ سسٹم جو ہے وہ تقریباً 90% میزائل اہداف کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا سسٹم جو اسرائیل کا نہیں بلکہ وہ تھرڈ ہے، جو امریکی ساختہ نظام ہے، وہ جو ہے تقریباً 40% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے، اس لیے اس پر زیادہ انحصار خطرناک ہو سکتا ہے۔ مسلسل ایرانی حملے جو ہیں ان سسٹمز کو نہ صرف تکنیکی دباؤ کے اندر لے کر آئے بلکہ مالیاتی لحاظ سے بھی اسرائیل کے اوپر بوجھ ڈالا گیا۔ ہر میزائل کو روکنے کے لیے فائر کیا جانے والا دفاعی میزائل جو ہے وہ لاکھوں ڈالرز کا ہوتا ہے، جبکہ ایران بیک وقت درجنوں میزائل لانچ کرتا رہا ہے، جن میں سے کئی ہدف کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں۔ دوسری طرف ایران کو اگر دیکھا جائے تو ایران کے جو میزائل تھے وہ نسبتاً کم لاگت والے تھے، جس سے عدم توازن پیدا ہوا۔ ایران کم پیسوں میں زیادہ نقصان پہنچاتا رہا، جبکہ اسرائیل کو اپنا دفاع برقرار رکھنے کے لیے بھاری اخراجات اٹھانا پڑے، جو وہ اب تک اٹھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی ماہرین جو ہیں وہ اب دفاعی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ جارحانہ جوابی حکمت عملی پر بھی زور دے رہے ہیں، کیونکہ صرف دفاع مہنگا اور ناکافی ہوتا جا رہا ہے۔ اسی پورے منظرنامے کے اندر آگے بڑھتے ہوئے اگر بات کریں تو قطر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خلیج کے خطے میں ریڈیشن کی سطح کی نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو ایران کے جوہری تنصیبات کے اوپر فضائی حملے کیے تھے تو قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق یہ اقدام احتیاطی تدابیر کے تحت اٹھایا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ تابکاری اخراج کی صورت میں بر وقت اقدامات کیے جا سکے۔ میں پہلے بھی اپنے مختلف ویلاگز کے اندر اس کی تفصیلات دے چکا ہوں کہ اگر یہ تابکاری کا اخراج ہوتا ہے، یعنی یہ ریڈیشن ہوتی ہے، تو پھر کہاں سے کہاں تک یہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اس میں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ اس کی حدود میں آئیں گے۔ دوسری بات، فرانسیسی خبر رساں ادارہ AFP جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ شمالی تہران میں کئی زوردار دھماکے ہوئے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف اہداف پر یہ حملے بھرپور تھے بلکہ دارالحکومت کے قریبی علاقوں تک پہنچے۔ تو قریبی علاقوں میں کون سا ہوگا؟ نتناز ہوگا یا فردو ہوگا؟ اسی تناظر میں امریکہ کو اگر دیکھیں تو امریکی نائب صدر JD وینس نے ایک اہم بیان دیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ طور پہ ایران کی یورینیم افزودگی پروگرام کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے امریکی فوجی مداخلت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، نائب صدر کہہ رہا ہے، امریکہ کا۔
ایسے وقت میں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پہ ہے، دنیا کے کئی ممالک خصوصاً خلیجی ریاستیں اس صورتحال کو نہایت سنجیدگی سے لے رہی ہیں، اور قطر کی ریڈیشن مانیٹرنگ کی یہ خبر ظاہر کرتی ہے کہ خلیجی ممالک نہ صرف سیاسی طور پہ اس تنازع سے باخبر ہیں بلکہ سائنسی اور ماحولیاتی پہلوؤں سے بھی انتہائی سنجیدہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور ایسے وقت میں جے ڈی وینس کا یہ بیان سامنے آنا یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ اسی وقت میں غیر مصدقہ اطلاع یہ بھی سامنے آتی ہیں کہ خلیج میں چند آئل ٹینکرز جو جہاز تھے اس کے اوپر حملے کیے گئے۔ اگرچہ ابھی تک کسی مستند حکومتی یا بین الاقوامی ادارے نے ان حملوں کی باضابطہ تصدیق نہیں کی، مگر صورتحال تشویشناک ہے۔ اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوتی ہیں تو یہ عالمی سطح پر تیل کی رسد کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ آبنائے ہرمز سے دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے، اور آبنائے ہرمز کس حد تک اہم ہے آپ میرے اس سے پہلے کے ویلاگ میں سن سکتے ہیں، اس کی پوری تفصیل، اس کی تاریخ اور ابھی کی موجودہ صورتحال۔ یہ حملے اگر ہوئے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہیں تو نہ صرف مشرق وسطیٰ کی سپلائی لائنز متاثر ہوں گی، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ جو دیگر خطے کے ممالک ہیں وہ بھی فوری طور پہ ایندھن کی قیمتوں، درآمدات اور سپلائی چین میں رکاوٹ کا سامنا کریں گے۔ عالمی منڈی کی اگر بات کریں تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ پہلے ہی کشیدگی کے باعث بڑھنا شروع ہو گئی تھیں، اور اگر مزید حملے ہوتے ہیں یا خلیجی بحری راستوں کی بندش کی خبریں مزید بڑھ جاتی ہیں تو ممکنہ طور پہ تیل جو ہے وہ $130 فی بیرل سے تجاوز کرے گا اور $150 اور $160 فی بیرل تک پہنچ جائے گا۔ ہمارے جیسے ملک جہاں تیل، گیس اور LNG درآمد کی جاتی ہے، ان کے لیے یہ صورتحال مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور صنعتی بحران جیسی سنگین مشکلات کا پیش خیمہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ جنگ دو ملکوں کی نہیں، یہ جنگ میں پورا خطہ آئے گا۔ تو پورے خطے میں اب لوگوں کو کردار ادا کرنا ہے کہ کس طرف کا ساتھ دینا، کیونکہ ایسے ہی وقت میں جے ڈی وینس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے ایران کے معاملے پہ جاری افواہوں کو یہ کہتا ہے کہ ذاتی طور پہ وہ صدر کے قریب ہے اور اس معاملے کو اندر سے دیکھا جا رہا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کچھ وضاحت ضروری ہے، اور اس کے مطابق گزشتہ 10 سالوں سے صدر ایک موقف پہ قائم ہے کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ اور حالیہ مہینوں میں جے ڈی وینس کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی ٹیم کو اس مقصد کے حصول کے لیے ایران سے معاہدے کی کوششوں کی ہدایت کی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ایران کی یورینیم افزودگی ہر صورت روکی جائے گی، چاہے معاملہ آسان طریقے سے حل ہو یا کسی اور راستے۔ جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ سویلین نیوکلیئر پاور اور یورینیم افزودگی دو مختلف معاملات ہیں۔ ایران کے پاس سویلین توانائی کے لیے نیوکلیئر پاور ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے یورینیم کو اس حد تک افزودہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ہتھیاروں کے درجے تک پہنچے۔ ایران نے اپنی افزودگی کی سطح سے خود کو بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی میں ڈالا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ IEAE جیسے غیر جانبدار ادارے نے بھی تصدیق کی۔ آج کی رپورٹ ہے، بین الاقوامی توانائی ایجنسی کہتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھا لیکن بنانے والے تھے، اس کا وہ تجربہ کرنے والے تھے۔ تو جے ڈی وینس اس موقع کے اوپر کہتے ہیں کہ صدر نے اپنی پالیسی میں ابھی تک غیر معمولی صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ اگر ایران کی افزودگی کو روکنے کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ امریکی عوام کے تحفظ کے پیش نظر ہوگا، نہ کہ کسی بیرونی مداخلت یا مقصد کے جنگ کے لیے۔ ہمیں جیسے معلوم نہیں کہ اسرائیل کس کے پاؤں پکڑ رہا ہے، کس کے گھٹنوں کو کھینچ رہا ہے کہ آؤ میرا ساتھ دو۔ وینس نے آج یہ زور دیا ہے کہ صدر صرف وہی اقدام اٹھائیں گے جو امریکی مفاد میں ہوگا، جبکہ دوسری طرف امریکی مفاد میں ہوگا۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ اتنے اخلاق کے پرچار کرنے والے انہی کا ہی چینل ہے CNN، اسی کے رپورٹر کے مطابق ایران نے تل ابیب کے ایک شہری علاقے میں واقع موساد کے ہیڈ کوارٹر کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ شہری علاقہ کون سا؟ تل ابیب کا ہیڈ کوارٹر ایک گنجان آباد علاقے کے اندر تھا، اور اسرائیلی حکام نے اسے عمدن شہری آبادی کے اندر چھپا کے رکھا تھا تاکہ اسے ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا جا سکے۔ اور رپورٹر کے مطابق ایران کا یہ حملہ نہ صرف تکنیکی طور پہ درست تھا بلکہ اس نے اسرائیل کے اس دعوے کو بھی چیلنج کیا کہ وہ شہریوں کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہے۔ یہ دعویٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسرائیل اپنے حساس اداروں کو محفوظ رکھنے کے لیے شہری آبادی کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے تحت ایک سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی شمار ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایسی باتیں، ایک طرف اخلاق کا پرچار اور دوسری طرف اپنے ہی عوام کو شیلڈ کے طور پہ رکھا جانا، وہاں پر جب حملے ہوں گے تو آج کی تازہ لہر ہے وہ ہلا کے رکھ دے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔